السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ناظرین، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے 37ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے مدنی زندگی کے حالات بتائے گئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ کر غالباً 2 سال مکمل ہو چکے۔ اب یہ 2 سال میں جو تبدیلیاں مدینہ میں آئیں، جس کو ہم 2 سینٹنس میں یا 2 جملوں میں اس طرح آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں: الحب فی اللہ، یعنی اللہ عز و جل کے لیے محبت کرنے کا جذبہ تمام صحابہ کے اندر آ گیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 2 سال کے اندر ہی ایسے معاشرے کو تشکیل دے دیا جو معاشرہ مکے میں مسلمانوں کے لیے گزشتہ 13 سال میں موجود نہیں تھا۔ امن و امان سے عمل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے مدینہ کی زمین مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو گئی۔ تیسری بات یہ، شروع کے 2 سال کو آپ کو اس جملے میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے اس مقصد کو، جس مقصد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا کہ اللہ کے دین کو زمین پر غالب کرنا، دنیا کے ہر شعبے میں لوگ اللہ کے دین کے مطابق فیصلہ کریں، اس کی بنیاد رکھی۔ تیسری بات جو مدینہ میں اہم ہوئی وہ یہ کہ مدینہ میں ایک دستور بنا دیا گیا، ایک کانسٹیٹیوشن بنا دیا گیا، جس میں نان مسلمز اور مسلمز دونوں کو لایا گیا، اس اعتبار سے کہ تم اور ہم مدینہ میں امن سے رہیں گے، کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا ہم سب مل کر مدینہ کا جو سو ڈیفنس کریں گے۔ اس اعتبار سے یہود بھی اس میں شامل ہو گئے، کچھ مشرکین کے قبیلے شامل ہو گئے، مسلمان ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت میں شامل ہو گئے، اور اس طرح یہ بات طے پائی گئی کہ مدینہ کے اندر جو بھی معاملات ہوں گے، جو بھی اختلاف ہوں گے، اس کے فیصلے اللہ کی کتاب سے کرے جائیں گے، اور اس کا آخری فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی شریعت کی روشنی میں دیں گے۔ اس اعتبار سے ماحول بن گیا، اور مدینہ میں گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ جب دستور قائم ہو گیا، یہود جو مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ میں آ چکے تھے کہ امن سے رہیں گے، ان کے بات برداشت نہ ہوئی، اپنی جو دشمنی تھی، وہ اللہ کے بارے میں جو دشمنی رکھتے تھے وہ اپنی زبان سے اظہار کرنے لگے۔ دوسرا معاملہ ان کا یہ ہوا کہ مسلمان عورتوں کے بارے میں کچھ یہود گندے اشعار لکھا کرتے تھے، بری پوئمز لکھا کرتے تھے، تاکہ مسلمانوں کو اکسائے، مسلمانوں کو ان سے لڑنے پر مجبور کریں، اور کسی بھی طرح مدینہ کا جو پیسفل ماحول گزشتہ 2 سال کی محنتوں سے سینچا گیا، اس ماحول کو ختم کر دیا جائے۔ حتیٰ کہ آپس میں جو پرانی جنگیں مسلمان مدینہ کے رہنے والے لڑتے تھے، اس کو یاد دلا کر جنگ دوبارہ کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ کسی بھی طرح چاہتے، جو حسد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے دل میں تھی، وہ حسد نکالتے، اور کسی بھی طرح امن کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ناظرین، اس قوم کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں سے دشمنی میں سخت ترین یہود ہیں اور مشرکین ہیں۔ یہ وہ قوم ہے ناظرین جس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ عز و جل کہتے ہیں یہی وہ قوم ہے جنہوں نے انبیاء کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، جن کے پاس انبیاء بھیجے گئے تھے، ان نبیوں کو یہ یہود قوم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے نفرت نہیں ہو سکتی؟ وہ نفرت میں مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کرتے، مسلمان عورتوں کو ستانے کی کوشش کرتے، مسلمانوں کے امن کو برباد کرنے کی کوشش کرتے، اسلامی دستور جو بن چکا اسے ملیا میٹ کرنے کی کوشش کرتے، مسلمانوں کے جو دیگر دشمن تھے، بالخصوص قریش جو مکے میں رہنے والے تھے، ان کو دوبارہ اکسا کر کسی بھی طرح مسلمان جو مدینے میں امن سے 2 سال رہ چکے ہیں ان کو دوبارہ یہاں سے نکالا جائے،
ایسی سازشیں منظر عام پر آ رہی تھی، لیکن سازشیں اپنی جگہ تھی، امن کا ماحول اپنی جگہ تھا۔ مدینے کا دوسرا سال چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امن پسند ماحول کی تربیت صحابہ کرام کو دیتے جاتے، زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں صحابہ کی تربیت کرتے جاتے، حتیٰ کہ صحابہ کے اندر ایسا جذبہ آ چکا، زندگی کے کسی بھی معاملے میں اگر انہیں شبہ ہوتا، اگر انہیں شک ہوتا، اگر انہیں نالج نہیں ہوتی، وہ دوڑ لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کے اس معاملے میں ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں بتائیے کہ اللہ اس معاملے میں کیسا عمل کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ احکام نازل ہوتے جاتے، قرآن مجید کی جو آیتیں مکے کے دور میں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں کہلائی جائیں گی، ہجرت کے بعد جو آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی وہ مدنی صورتیں کہلائی جائیں گی۔ قرآن مجید کا بڑا حصہ مدنی زندگی میں الحمدللہ جو سو نازل ہوا۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تربیت دیتے، یہاں تک کہ صحابہ اتنا جذبہ ان کے اندر دین سیکھنے کا آ گیا، رات کو کچھ خواب بھی دیکھتے تو صبح کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے اور کہتے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے خواب دیکھا ہے، ہمیں اس کی تعبیر بنا دیجئے۔ حتیٰ کہ چھوٹی موٹی بات کیوں نہ ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی چاہتے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی موٹی بڑی بات جس کو بھی لوگ سمجھتے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے ہر مسلمان کے قریب دین کی ہر بات کی اہمیت ہونی چاہیے۔ دین کی کوئی بات چھوٹی اگر ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری غلط فہمی ہے، اس لیے کہ دین کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہے، ہمارا ایمان چھوٹا ہے۔ جو اس بات کو ہم جو سو چھوٹا سمجھتے ہیں، ہمارے ایمان کو ڈیولپ کرنا چاہیے، ہمارے ایمان کو بڑھانا چاہیے، اور ایمان بڑھانے کے لیے عمل نیک کرنا پڑتا ہے، دین اسلام کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے، علم کو سمجھنا پڑتا ہے، علم پر عمل کرنا پڑتا ہے، علم کی تبلیغ کرنا پڑتا ہے، پھر انشاءاللہ ایمان اللہ عز و جل ہمارا ضرور ڈیولپ کرے گا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حرکت پر صحابہ نوٹ کرتے، احادیث میں یہاں تک کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایسی کڑی نظر رکھی تھی تاکہ ہم بھی زندگی میں عمل کریں۔ مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر صحابہ حدیث نقل کرتے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو صحابہ نظر رکھے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، اور پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ادا کر لینے کے بعد بے وجہ کے کاموں میں جاگنے کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی زندگی جو آج مسلمان بنا چکے ہیں کہ کئی نوجوان ایسے ہیں جن کی زندگی جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا دن رات کو شروع ہوتا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم تو رات کے راجا ہیں، ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور علماء کرام نے کہا بات مکروہ ہے کہ کسی بھی بے وجہ کام کے لیے عشاء کے بعد نہ جاگا جائے، اس لیے کہ تمہیں فجر کی نماز کو دوبارہ اٹھنا ہے، پڑھنے والے لوگوں کو تہجد کو دوبارہ اٹھنا ہے۔ لیکن آج اگر آپ کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں تو مسلمانوں کی دعوتوں کا آغاز 10 بجے رات سے ہوتا ہے، اور یہ دعوتیں رات دیر تک چلتی ہیں، اور دعوتوں میں ہوتا کیا ہے؟ بس کسٹمز، کلچرز، ٹریڈیشن، انہی چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، لیکن کھانے پینے کا جو معاملہ ہے وہ تو کچھ ہی لمحوں میں ہو جاتا، بس اس کے بعد لوگوں کے کسٹم اور ٹریڈیشن چلنے میں مسلمان بھی راتوں کو بتاتا ہے۔ ایک تو دعوتوں کا نظام رات کا لوگوں کا ہو چکا، رات کے جاگنے کی زندگی مسلمانوں کی ہو چکی۔ کسی بھی شہر میں آپ پھر کر دیکھ لیجئے، جتنے نان مسلمز کے علاقے ہیں شاید ان کے گھر کے لائٹس بڑے جلدی بند ہو جائیں گے، لیکن مسلمان بستیوں کا مزاج تو یہ ہے کہ ہوٹلز کا کھلنا بھی رات کے 1 بجے تک ہے، رات کے 2 بجے تک ہے، کوئی چوری چھپ کے صبح تک بھی کھلا رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلم نوجوانوں کی بستیوں میں یہ ہوتا ہے، ان کی زندگی رات کی بن چکی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینی زندگی میں ایسے ماحول کو قائم کیے، ایسی تربیت دیے کہ سونے کا طریقہ بتا دیا، جاگنے کا طریقہ بتا دیا، یہ دین مکمل ہو چکا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو ایک سسٹم کے تحت گزارے، آپ کا کھانا پینا ایک سسٹم کے تحت ہو، آپ کے کھانے کی چیزیں ایک سسٹم کے تحت ہو، آپ کے سونے کا طریقہ ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ ہو، آپ کے جاگنے کا طریقہ ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ ہو، آپ کے دعوتوں کا طریقہ ایک سسٹم کے ساتھ ہو، آپ کی نمازوں کا طریقہ وہی سسٹم کے ساتھ ہو جو سسٹم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دیا ہے۔ ناظرین، امن و امان کی زندگی مدینے میں
ایک ایک بات کے لیے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، حتیٰ کہ خواب کی تعبیر پوچھتے، چھوٹی چھوٹی باتیں جس کو اگر ہم سمجھ رہے ہیں، ہر بات صحابہ کے قریب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ بڑی اہمیت کی تھی، ہر بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رکھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ کوئی آدمی اگر کوئی گناہ کا کام کرتا، اس کے گناہ کے کام کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اس کی اصلاح کے لیے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، کوئی مسلمان کو اگر کچھ گناہ دکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالو۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ عز و جل آخرت میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے؟ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب نکالنا چھوڑ دے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کمزوریاں نکالنا چھوڑ دے، اور جان لو اگر تم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب نکالنا نہیں چھوڑو گے تب تو اللہ تمہارے عیب نکالنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اور حدیث کے آخری جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر جب اللہ تمہارے عیب نکالنے پر آئے گا تو تمہارے عیب کو تمہارے گھر والوں کے سامنے بھی کھول کر رکھ دے گا۔ ناظرین، نہ جانے کتنی باتیں ہیں آپ کے گناہ جو آپ کی ماں نہیں جانتے، جو آپ کے باپ نہیں جانتے، جو آپ کی بھائی بہن نہیں جانتے، جو آپ کی بیوی نہیں جانتے، لیکن آپ کے اندر یہ عادت ہے، آپ لوگوں کے عیب نکالتے ہیں، آپ لوگوں کی کمزوریاں نکالتے ہیں۔ کہیں اگر اللہ آپ کی کمزوری نکال دے تو کیا آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا؟ لہذا اپنے عیبوں کو جو سو چھپائیں، جو اللہ نے چھپائے رکھا اس سے توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی کے ایک دوسرے سال امن و امان سے زندگی گزر رہی ہے، یہود ادھر سازشیں دکھانا شروع کر دیے اور کیسے جو سو حالات آگے بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ مدینے کے رہنے والے جو مشرکین ہیں ان کو اتنا غصہ نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، لیکن یہود کو اتنا غصہ تھا۔ لیکن یہود کا کیسے سامنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ یہود کی سازشیں اپنی جگہ، یہود کا مکر، ان کا فریب، ان کی اسلام کی دشمنی اپنی جگہ، لیکن مسلمانوں کی تربیت اپنی جگہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دشمن کے سامنے کی وجہ سے یا یہود کے سامنے کی وجہ سے صحابہ کی تربیت کو نہیں چھوڑتے تھے، یا اپنی عبادتوں کو نہیں چھوڑتے تھے، اپنے اذکار کو نہیں چھوڑتے تھے، اپنے دین کو نہیں چھوڑتے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ایک اچھا کام کرنے کے لیے حقیقی دین کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کے بارے میں کتاب شرح السنہ میں نقطہ دیتے ہیں کہ انسان کی گمراہی کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھا کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی رشتہ دار سے ملنے جانا یہ اچھا کام ہے، کسی رشتہ دار کو جا کے خیرخواہی کرنا یہ اچھا کام ہے، کسی رشتہ دار کی دعوت کو قبول کرنا یہ اچھا کام ہے۔ لیکن شیخ نے بڑی پیاری بات یہ بیان کی کہ بربادی کا سبب، گمراہی کا سبب یہ ہے ایک اچھا کام کرنے کے لیے دوسرے اچھے کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں سے ملنا اچھی بات ہے، اسی لیے آپ کے پاس جب کسی کے برتھ ڈے کا انویٹیشن آتا ہے تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام میں کفار، یہود اور نصارہ کی مشابہت، ان کی طرح عمل کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں تو اپنے رشتہ دار سے جا کر مل رہا ہوں، مجھے تو رشتہ داری نبھانی ہے۔ آپ اچھے کام کر رہے ہیں لیکن آپ ایک اور اچھے کام کو چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن صحابہ کا طریقہ یہ نہیں تھا، ایک کام کو کرنے کی وجہ سے وہ دوسرے کاموں کو نہیں چھوڑتے، اپنی عبادت میں منظم تھے، اذکار پڑھنے میں منظم تھے، نوافل پڑھنے میں منظم تھے، اس کے علاوہ جہاد کے میدان کی تیاری بھی کرتے تھے، اس کے علاوہ مدینے میں نیزہ چلانا بھی سیکھتے تھے، اس کے علاوہ کشتی کرنا بھی جانتے تھے، اس کے علاوہ تیر اندازی بھی جانتے تھے، اس کے علاوہ گھوڑ سواری بھی جانتے تھے، اس کے علاوہ تیرنا بھی جانتے تھے، اس کے علاوہ دشمن کا مقابلہ کرنا بھی جانتے تھے۔ ہر اعتبار سے صحابہ تیار تھے، لیکن کوئی بھی چیز صحابہ کو دین سے ہٹنے پر مجبور نہیں کرتی تھی۔ دین پر مضبوط رہ کر ہر کام کو دین کے مطابق بھی کرنا، یہی صحابہ کا طرز رہا، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ان کے سامنے رہی۔ حتیٰ کہ مدینے کا ماحول امن و امان سے چل رہا ہے، یہاں تک کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گناہوں کو لے کر آتے، کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، میں توبہ کس طرح کر لوں بتا دو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا، کوئی آدمی اگر اپنے گناہ کو ظاہر کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے گناہ پر پردہ ڈالے رکھتے، اس کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے کھول کر نہیں رکھتے تھے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے حد لگا دیجئے، یعنی کوڑے
لگا دیجئے، یہ اسی گناہ کے لیے ہوتا ہے جس گناہ بڑا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ وہ آدمی دوبارہ آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حد لگا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہاں سے چلا جا۔ وہ دوبارہ آتا ہے، وہ تیسری مرتبہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ پر حد لگا دیجئے، مجھے سکون دے دیجئے، تاکہ دنیا میں جو آج غلط کام کر آیا ہوں اس کے سزا اگر میں دنیا میں لے لوں تو آخرت میں اس کے عذاب سے بچا لیا جاؤں گا۔ ایسی فکر صحابہ میں تھی ناظرین کہ اپنے گناہوں کا کفارہ دنیا ہی میں کرنا چاہتے، ایسی فکر الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت سینوں میں رچ چکی تھی۔ ناظرین اس طرح مدینے کے اندر معاشرہ بنا دیا گیا تھا، ہر ایک کے اندر الحب فی اللہ کی فکر، ہر ایک کے اندر اللہ کا جو دستور جو کانسٹیٹیوشن بنا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس کانسٹیٹیوشن کا لحاظ رکھنے کی، کسی بھی لا کو کسی بھی رول کو خلاف ورزی نہیں کرنے کی فکر مسلمان کے اندر آ چکی تھی۔ لیکن جیسے آپ کے سامنے بات رکھی گئی، یہود اسلام کے دشمن اسلام کی دشمنی دھیرے دھیرے دکھانے لگے۔ 2 ہجری کے اختتام پر ہی اللہ عز و جل نے رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا۔ 2 ہجری کے اختتام پر اللہ عز و جل نے زکوٰۃ کے احکام جو سو وعدے کر دیے، زکوٰۃ فرض کر دی گئی۔ اس کے بعد عید الفطر کے موقع پر جو فطرہ جو ہم عام طور پہ دیتے ہیں اس کے بارے میں بھی احکامات واضح کر دیے گئے۔ ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک امن و امان سے گزرتی چلی جاتی۔ جب یہ 2 سال امن و امان کے گزرے، یہود کو برداشت نہ ہو سکا مسلمانوں کا امن کا کانسٹیٹیوشن، یہود کو برداشت نہ ہو سکا کہ مسلمان مدینہ کو ایک سٹیٹ بنا چکے اسلامی، یہاں تک کہ مشرکین مکہ کو نظر تھی کہ مسلمان کیسے ہمارے پاس سے نکل کر کیسے اتنی مضبوط طاقت بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تب پہلی مرتبہ مشرکین مکہ کا ایک خط، ایک پیغام پہنچا مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جس میں واضح طور پر مشرکین مکہ نے لکھ لیا تھا، جان لے وہ دنیا کے لوگ جو کہتے اسلام تلوار کے ذریعے پہنچا، مسلمان تو مکہ چھوڑ دیے تھے، جواب نہیں دیے تھے، مدینہ آ چکے تھے، امن و امان سے کانسٹیٹیوشن قائم کر چکے تھے، پھر کیا دشمنی تھی مشرکین مکہ کو؟ وہ پیغام بھیجتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، خط میں پیغام لکھا تھا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجئے آپ اور مسلمان یہ نہ سمجھنا کہ آپ لوگ مکے سے نکل گئے تو جا کے امن و امان سے وہاں زندگی گزاریں گے، نہیں، بلکہ ہم مدینہ میں داخل ہو کر تم سب کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ یہ پیغام مکے سے مدنی زندگی میں امن و امان کو دیکھنے کے بعد 2 سال کے اس موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ملا، حالات اب تبدیل ہو گئے۔ 15 سال سے جس حکم کے انتظار میں صحابہ کرام تھے کہ اللہ ہمارے ہاتھوں کو آپ نے روک رکھا، ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے ہمارے سیلف ڈیفنس کے لیے، اے میرے پروردگار یہ لوگ جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں ہماری مدد کرنا، یہ فکر تھی، یہ تڑپ تھی۔ لیکن اللہ عز و جل اس دن کے انتظار میں تھے جس دن مسلمان امن حاصل کر لیں۔ مشرکین مکہ کو کچھ بات نہیں کرتے تھے، کوئی چھیڑخانی نہیں کرتے تھے، کوئی ان سے تعلق نہیں تھا، ان کی زمین چھوڑ کر آ گئے تھے اس دین کو امن سے عمل کرنے اور پھیلانے کے لیے۔ لیکن پھر بھی مشرکین مکہ نے 15 سال کے بعد بھی مسلمانوں کی دشمنی نہیں بھولی۔ پیغام آتا ہے کہ ہم تمہیں مدینے میں ختم کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس وقت پولیٹیکل لیول پر تیار ہو چکے تھے، لیکن ابتدائی دور تھا، صحابہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو چکے تھے، لیکن انیشل سٹیجز تھے۔ اللہ عز و جل نے جب یہ پیغام مشرکین مکہ سے آیا 15 سال کے بعد، اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ حکم دیا جس حکم کے انتظار میں صحابہ 15 سال سے تھے۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ توجہ دے، اسلام دشمن طاقت ہے جو کہتے ہیں اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، اللہ عز و جل گواہی دیتا ہے مسلمان اس مسکنسپشن کو، اس غلط فہمی کو اپنے اندر سے نکال دے جو اسلام دشمن طاقتیں رکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے کہا جس کا ترجمہ اس طرح ہے، جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے، کن سے؟ مسلمانوں سے۔ کتنے سال سے؟ 13 سال ستایا گیا، 2 سال امن میں آ گئے، اس کے باوجود خاموش نہیں بیٹھے، 15ویں سال میں پیغام دیا گیا، کہا جن سے لڑائی کی جاتی ہے اب انہیں اللہ کی طرف سے
واپس پلٹا کر جواب دینے کی، جہاد کی اجازت دی گئی، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا۔ اب اللہ نے جب کہہ دیا اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا، کتنے سال؟ 13 سال تک ظلم ہوا۔ جب اللہ عز و جل کی آیت کا حصہ مسلمانوں کے پاس آ جائے، اب کسی دشمن کی یا اسلام دشمن طاقتوں کے اٹھانے والے سوال کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ہم یہ جواب قرآن مجید کی آیت کے ذریعے ان لوگوں کو دیں گے کہ تم نے ظلم کیا تھا، یہ ہم نہیں کہتے، یہ اللہ عز و جل کہتا ہے۔ اور سب سے بہتر بات فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہتر بات اللہ عز و جل کی کتاب کی بات ہے۔ لہٰذا اللہ عز و جل نے جب مسلمانوں کو اس سچویشن میں پایا کہ وہ امن سے دین سیکھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اسلامی اسٹیٹ بن گیا، دستور بن گیا، کانسٹیٹیوشن بن گیا، امن سے پیغام عام ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود دشمن مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑتا، دھمکی دیتا ہے، تب اللہ نے کہا اب تمہیں بھی ڈیفنس کی اجازت ہے کیونکہ تم مظلوم ہو، تم پر ظلم کیا گیا۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی، یہاں سے آنے والے 8 سال کی زندگی کا نظریہ بدل گیا۔ اب جب اللہ عز و جل نے حکم دے دیا تو اب مسلمانوں کو سیلف ڈیفنس کے لیے تیار ہونا تھا، کیونکہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ تمہارے گھر پر آ کر میں تمہیں ماروں گا تو ظاہر بات ہے اب سیلف ڈیفنس کی تیاری کریں گے۔ یہاں امت کو کہہ دیا گیا ہم تمہیں ختم کریں گے، تو اب مسلمان امت جو اس وقت تھی، تعداد میں جتنی بھی تھی، اس وقت کی ساری امت تیار تھی سیلف ڈیفنس کے لیے، لیکن ابتدائی دور تھا، تعداد کم تھی، ہتھیار کم تھے، گھوڑے کم تھے، اونٹ کم تھے، مال کم تھا، لیکن سب کچھ تھا۔ ایک چیز ان کے پاس تھی، وہ اللہ عز و جل کی محبت ان کے جو سینے میں تھی، اس محبت کے خاطر دنیا کے ہر جھٹکے کا سامنا کرنے وہ مسلمانوں کی امت تیار تھی۔ کیسے سامنا کیا گیا، کیسے دنیا میں دین غالب کیا گیا، کیا وہ آنے والے 8 سال کے حالات ہیں، کیسے میدان جنگ میں مشرک مکہ مسلمانوں کو لے کر آئے، یہ سب کچھ، اور کیسے ہم تک یہ تمام حالات اور آزمائشوں سے نکل کر دین اسلام سلامتی سے پہنچا، آج بھی سلامت ہے، ہمیشہ سلامت رہے گا، وہ سب کچھ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔